بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان کے دربار میں حسب معمول فریادوں کا بے حد رش تھا اور آج سلطان کے ایک ایک کر کے ان سب کے مسئلے سن رہے تھے۔ درباریوں میں ساری تعداد عورتوں کی تھی کیونکہ آج عورتوں کا مخصوص دن تھا۔ سلطان اپنے ہفتے کے تمام دنوں میں کچھ دن عورتوں کے لیے مخصوص کر رکھے تھے کیونکہ بعض عورتیں اپنے مسائل دوسرے مردوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے سلطان کچھ دن صرف مردوں کے لیے مسائل سنتے تھے اور کچھ دن صرف عورتوں کے۔ اس طرح دنوں میں ہی توازن قائم رہتا تھا۔ اس روز بھی عورتوں کا دن ہی تھا اور جس روز یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ سلطان ایک عورت کو اس کے ماہانہ کے اخراجات کے لیے رقم دے رہے تھے۔ اچانک بھرے مجمع میں دربار کے اندر چیختی چلاتی ایک عورت داخل ہوئی۔ عورت کی چیخ و پکار اس قدر زیادہ تھی کہ تمام عورتیں مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ خود سلطان تمام کام بھول کر حیرانی سے اس عورت کو دیکھنے لگے۔ یہ عورت روتی ہوئی، بلکتی ہوئی، چیختی پکارتی ہوئی مجمع کے عورتوں کو چیرتی ہوئی سلطان کے عین سامنے آ کر بیٹھ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ تمام عورتیں یک دم خاموش ہو گئی۔ تمام تھی پورے دربار میں صرف اسی عورت کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ دہائیاں دے کر کہہ رہی تھی، اے سلطان میری مدد کیجیے، اے سلطان میری مدد کیجیے۔ سلطان نے اس عورت کو اس حال میں دیکھا تو بے حد پریشان ہو گئے۔ جلدی سے پوچھا، اے عورت تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کس بات کا غم ہے جو تم اس قدر زار و قطار رو رہی ہو؟ مجھ سے تمہیں کیسی مدد چاہیے؟ جلدی بتاؤ، تمہیں جو مدد چاہیے سلطان اور اس کے محل میں تمہاری مدد کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ عورت کا رونا بند ہوتا تھا۔ وہ کچھ کہتی، یوں لگتا ہے اس کا کوئی گہرا نقصان ہو گیا ہے جس کو پورا کرنا ناممکن ہے۔ اس کے رونے کے بعد اس قدر قرب اور دکھ تھا کہ تمام عورتیں بھی ان کو ہمدردی سے دیکھ رہی تھی۔ آخر کار ایک عورت نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا اور کہا، بہن رونا بند کرو۔ سلطان جو کچھ پوچھ رہے ہیں اس سے بتاؤ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اور تم کس بات کی فریاد لے کر سلطان کے پاس آئی ہو؟ فکر مت کرو، سلطان تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ یہ سن کر عورت تھوڑا سا حوصلہ اور اس نے اپنے رونے اور چیخ و پکار کو تھوڑا سا قابو کیا۔ جب وہ تھوڑا سا بولنے کے قابل ہوئی تو وہ کہنے لگی، اے سلطان کس منہ سے آپ کو آج کے واقعے کے بارے میں بتاؤں؟ مجھے تو خود شرم آتی ہے کہ میں کیسے اپنے سلطان کے سامنے یہ بات کہوں کہ میرا اکلوتا بیٹا کچھ عرصہ پہلے میں نے اس کی شادی کی تھی، اب اس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا۔ ہمارے ہاں تو جیسے خوشیوں کی بہار آنے والی تھی۔ ہم نے اس بچے کے آنے کے لیے بے حد امید تھی۔ میرا بیٹا دن رات اپنی بیوی کا خیال رکھتا تھا، میری بہو بھی اپنی اولاد کے لیے دن رات انتظار کر رہی تھی۔ ہم لوگ اس خوشی کے لیے بے قرار تھے لیکن کیا معلوم تھا کہ چڑیل ہمارے خوشیوں کو کھانے کے لیے بے قرار ہے۔ میرا سارا گھرانہ لٹ چکا ہے، میرے بچے کی خوشیاں ختم ہو گئی ہیں۔ ایک چڑیل نے میرے بہو اور بیٹے کی زندگی برباد کر دی ہے۔ سلطان نے یہ سنا تو بے حد پریشان ہو گیا اور کہنے لگے، آخر کار کیا بات کر رہی ہو؟ آخر ایک چڑیل کیسے تمہارے گھر اور تمہارے بچوں کی زندگی خراب کر سکتی ہے؟ تمہاری بات کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بات کھل کر بتاؤ۔ عورت نے اپنے آنسوں اور سسکیوں کو قابو کیا اور سلطان کو اپنی داستان سنانے لگی۔ اس کی داستان بے حد قرب اور پوشیدہ تھی اور اس کا کوئی نقصان واقعی بے حد بڑا تھا۔ کوئی طاقت سوائے اللہ تعالیٰ کے اسے پورا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ظلم کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کے صنف سے تعلق رکھنے والی ایک عورت تھی۔ اس کے داستان سن کر پورا محل ساکت و حمد ہو گیا۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ میری بہو حاملہ تھی اور اس کے حمل کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ ایک دائی گھر لایا کرتے تھے۔ یہ دائی بے حد سمجھدار اور عقل والی تھی۔ میرا بیٹا اس دائی کی مخالفت کرتا تھا کیونکہ یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس میں بات مانتی تھی کہ ہمیشہ اسے کہتی تھی کہ انسان کا دل اچھا ہونا چاہیے۔ اس کا تعلق بھی کبھی مذہب ہے، لیکن عیسائی عورت نے ہمیں ایسا دھوکہ دیا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جیسے ہی میری بہو کے دن پورے ہوئے اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو بچے کی پیدائش میں جان بوجھ کر خرابی پیدا کر دی اور بچے سے پیدائش سے پہلے ہی قتل کر ڈالا۔ سلطان نے جیسے ہی یہ سنا تو وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگے، عورت تم کسی دوسری عورت پر کوئی قتل کا الزام لگا رہی ہو، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ اس عیسائی عورت نے تمہارے بچے کو قتل کر ڈالا؟ عورت پھر رونے لگی اور کہنے لگی، اے سلطان آپ جانتے ہیں کہ اے سلطان میرا یقین کیجیے، اس کے ساتھ کمرے کے اندر ہی موجود تھی، میری بہو کے حمل کے نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی۔ بھلا ہو کہ میری بہو کی جان بچ گئی اور نہ آج میری بہو بھی مر جاتی۔ یہ بات سن کر حیران ہو کر کہہ رہی تھی، عیسائی عورت شاید بچے کو پیٹ کے اندر ہی مال کر بے حد خوش ہوئی، اس لیے میری موجودگی کو بھول گئی اور مردہ بچہ پیدا ہوا۔ اس کے منہ سے خوشی کی ایک
آواز نکلی، وہ آج ایک روز اور مسلمان کا قتل کر ڈالا۔ یہ بات سننی تھی کہ وہ ہکا بکا رہ گئی اور میری بہو اور مردہ بچے کی پیدائش کا سن کر زاروں قطار رونے لگی۔ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ اس بچے کو عیسائی عورت نے مارا ہے۔ کوئی بھی مرد ہماری بات کا یقین نہ کرتا، کیونکہ اکثر بچے کی پیدائش کے وقت فوت ہو ہی جاتے ہیں۔ اس لیے اور میری بہو خاموش ہو گئی۔ میرا بیٹا بچے کی موت کا سن کر بے حد دکھی اور افسردہ ہوا۔ عیسائی عورت فوراً ہی گھر سے چلی گئی۔ وہ بڑی پر اعتماد تھی، اسے معلوم تھا کہ کوئی بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں اپنی فریاد لے کر اور کہاں جاتی سوائے اس کے کہ میں آپ کے پاس آؤں۔ یہ بات اس سے کہوں، سلطان یہ سننا تھا کہ وہ ہکا بکا رہ گئے، مگر انہیں عورت کی بات پر مکمل بھروسہ نہیں تھا۔ وہ یقین نہیں کر سکتے کہ ایک عیسائی دائی اپنے ہی شیشے کے قوانین کو خلاف ورزی کرتے ہوئے، لیکن اس کی بات کی مکمل ہوتے ہی دربار میں ایک عورت اٹھ کر بولی، اے سلطان یہ عورت بالکل درست کہہ رہی ہے۔ وہ عیسائی اپنی اس فعل کی وجہ سے مشہور ہے، اور جس جگہ بھی بچہ پیدا کرنے کے لیے جاتا ہے، اگر وہ مسلمان بچہ پیدا ہو تو کسی ہیلے بہانے سے اس بچے کا ضائع کر دیتی ہے، لیکن اگر بچہ عیسائی اور کسی عیسائی مذہب سے تعلق ہو تو وہ تندرست بچہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ عیسائی بے حد دھیان سے اس بچے کی پیدائش کرتی ہے۔ اچانک ایک دوسری عورت اٹھی، ایسی ہی 2-3 عورتیں کھڑی ہوئی۔ یہ عیسائی دائی بے حد خطرناک عورت ہے، لیکن اس کے خلاف کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش کے وقت کمرے میں صرف وہ خود ہوتی ہے، یا پھر وہ حاملہ عورت، اس لیے آج تک اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ حاملہ عورت اس وقت اپنے ہی ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، لیکن بہت سی ایسی عورتوں نے طبیعت سنبھلنے کے بعد اپنے شوہروں اور گھر والوں کو اس کے بارے میں اطلاع دی تھی، لیکن چونکہ مرد ایسے معاملات سے واقف نہیں ہوتے، انہیں لگتا ہے کہ عورتیں بلا وجہ کے الزامات لگا رہی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس معاملے کی گہری تحقیق کریں۔ ایک کے بعد عورتیں اٹھ کر بیان دیتی رہی اور سلطان گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ یہ واقعی تشویشناک تھی کہ کس طرح ایک عیسائی عورت مسلمانوں کے بچے ضائع کر رہی ہے۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اگر اس کے اندر مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت تھی تو وہ اس سے بڑا کوئی قدم بھی اٹھا سکتی تھی۔ یہ کوئی کام نہیں تو ایک والدین جو 9 ماہ تک اپنی اولاد کے لیے آنے کا انتظار کریں، ایک عورت ان کے معصوم خوشیوں اور ان کے اولاد کا قتل کر دے، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ آنے والے بچے کا تعلق دین اسلام سے ہے۔ سلطان کے اندر غصے کا ایک طوفان جاگا۔ یقیناً اس عیسائی دائی کا انجام اب برا ہونے والا تھا۔ سلطان نے روتے ہوئے آنے والی عورت کو تسلی دی اور کہا، جو کچھ اس کے ساتھ عیسائی دائی نے کیا ہے اس کا بدلہ وہ ضرور لیں گے، لیکن اس سے پہلے انہیں کچھ تحقیق کر لینے دیں، تاکہ جب وہ عیسائی عورت کو گرفتار کر کے سزا دیں تو اس کو چھڑانے کے لیے اس مذہب کے سرپرست نہ آ جائیں۔ عورت نے سلطان کو بات سے اتفاق کیا۔ کیا مسئلہ اتنا گمبھیر تھا کہ سلطان اب مزید کسی فریادی کی بات سننے پر توجہ دے سکتے تھے؟ اس لیے سلطان نے تمام لوگوں سے کہا کہ وہ کل تشریف لیں، کیونکہ آج کے دن انہیں بہت سے دوسرے ضروری کام کے لیے کرنے ہیں۔ محل میں موجود عورتیں سلطان کو سلام کر کے ایک ایک کر کے جانے لگی۔ سلطان اپنے تخت پر موجود سوچ رہے تھے کہ آخر وہ اس عجیب و غریب مسئلے سے کیسے نمٹیں، مسئلہ بھی وہ جس کا سراسر تعلق صرف عورتوں کی ذات سے تھا۔ وہ مرد حمل اور بچے کی پیدائش کا صرف سنتے ہی تھے، اس لیے اس کی اصل پیچیدگیوں سے ناواقف ہوتے۔ سلطان اب اس کا حل نکالتے بھی تو کیسے؟ وہ خود ایک مرد تھے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھے کہ انہیں وزیر اندر داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ وزیر کے چہرے پر گہری پریشانی اور چپ کے سائے تھے۔ سلطان نے بڑی پریشانی اور بھی وزیر کی طرح نہیں دیکھا تھا، تو وہ بڑا عقل مند اور وزیر دانا تھا۔ سلطان کھٹک سے رہ گئے۔ انہوں نے وزیر کو بلا کر کہا، وزیر کیا بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ تمہاری پریشانی تمہارے چہرے سے چھلکی پڑی رہی ہے۔ سلطان کی یہ بات سن کر وزیر کو قدرے حوصلہ ہوا اور اس نے کہنا شروع کیا کہ اے سلطان، آپ نے درست پہچانا ہے، میں واقعی بے حد پریشان ہوں۔ پریشانی کا تعلق میری بیوی اور میرے گھر سے ہے۔ سلطان یک لخت پریشان ہو گئے۔ انہیں اندازہ تھا کہ وزیر عرصہ دراز کے بعد باپ بننے والا ہے اور وہ بے حد خوش تھا۔ اسی خوشی کا اظہار وہ اکثر بیشتر سلطان کے ساتھ کرتا تھا۔ شادی کے کئی برسوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر اس کی سن لی اور اس کی بیوی حاملہ ہے۔ سلطان نے کہا، اے وزیر، جلد بتاؤ، کیا تمہارے ہاں خوشی آنے والی ہے؟ کہیں یہ خبر اس سے منسلک تو نہیں ہے؟ سلطان نے کہا، بالکل درست۔ وزیر نے کہا، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ میری بیوی ماں بننے والی ہے، اور ہم دونوں میاں بیوی اس قدر خوش ہیں کہ کیونکہ عرصہ دراز کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس
خوشی کے قابل سمجھا ہے، لیکن میری بیوی عقل سے پیدل ہے۔ وہ اپنے معنی کے لیے وہ عیسائی عورت کو بلاتی ہے جس کی شہرت اچھی نہیں ہے۔ میں نے سن رکھا ہے کہ وہ عیسائی عورت مسلمانوں عورتوں سے اچھا سلوک نہیں کرتی، وہ دائی مسلمانوں کے بچے ضائع کر دیتی ہے۔ کہ یہ جاننا بات سچ ہے، یہ بات گھڑ گھڑائی کہانیاں ہیں، لیکن میں نے اپنے ہونے والے بچے کے لیے کوئی آفت مول نہیں لیتا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی میری بات نہیں مانتی اور یہ سمجھتی ہے کہ میں چونکہ مردوں ہوں تو مجھے ان معاملات کا نہیں پتہ۔ عیسائی دائی نے میری بیوی کو اپنے ہاتھوں میں کر رکھا ہے۔ چونکہ میری بیوی زندہ نہیں تو میری بیوی کو سمجھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ میری پہلی والی بیویاں اگر میری بیوی کو حمل سے متعلق کچھ بتاتی ہیں یا عیسائی دائی سے متعلق کچھ بتاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میری بیوی سمجھتی ہے کہ وہ حسد سے اسے نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، اسی لیے میں بے حد پریشان ہوں۔ آخر میں کیا کروں؟ عیسائی دائی شہرت کے تو پورے ملک میں مشہور ہوتی جا رہی ہے۔ سلطان نے سنا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہیں یکدم کچھ دیر پہلے والی بات اس عورت کے ساتھ اپنی گفتگو یاد آئی تو کہہ رہی تھی کہ عیسائی عورت اور مسلمانوں حاملہ عورتوں کے بچے ضائع کرتی ہے۔ یہ کہیں وہی عیسائی دائی تو نہیں ہے جسے وزیر کی بیوی اپنے معاونہ کے لیے بلاتی؟ اگر ایسا ہے تو وزیر کا ہونے والا بچہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ سننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ ضرور اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے گی۔ وہ دائی وزیر کا شک درست تھا، عیسائی دائی اس بچے کو مارنے والی ہے۔ سلطان نے وزیر کو اطلاع دی کہ کچھ دیر پہلے دربار میں ایسے ہی ایک عورت آئی تھی جس کا بچہ ہونے والا تھا، دائی نے مار ڈالا۔ جب وزیر یہ سنا تو بڑے پریشانی بڑھ گئی اور بے حد گھبرا گیا۔ کہنے لگا، اے سلطان، اب میں کیا کروں؟ میرا بچہ میری بیوی دونوں عیسائی دائی کے ہاتھوں سے خطرے میں ہیں، کیونکہ جلد بدیر بچے کی پیدائش تو ہوگی اور میری بیوی عیسائی دائی کے علاوہ کسی عورت کے ہاتھوں بچہ پیدا نہیں کروانا چاہتی۔ اب آپ سے مدد کی درخواست کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں۔ میں اس مسئلے سے کیسے نکلوں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کی زندگی لکھ رکھی ہے تو اسے بچانے میں میری مدد کریں۔ سلطان تو خود بھی یہی چاہتے تھے، نہ صرف یہ ایک مسلمان بچے کا حق بھی ہے، اپنی جان نہ جائے، وہ دوسرا ایک ایسا قاتل جس سے اپنے پیشے کی حرمت کا بھی لحاظ نہ ہو، وہ رنگ ہاتھوں کی پکڑا جائے، لیکن آخر ایسا کیا کیا جائے؟ سلطان گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ انہوں نے وزیر کو تسلی دی اور کہا، فکر مت کریں، جلدی اس مسئلے کا حل نکلیں گے۔ وزیر دربار سے چلا گیا۔ سلطان نے اٹھ کر 2 نفل ادا کیے۔ ان کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی گہری مصیبت پڑتی یا انہیں کسی مسئلے کا حل نہ نظر آ رہا ہوتا تو وہ رب کے حضور نفل پڑھ کر درخواست کرتے تھے انہیں راستہ دکھایا جائے۔ اس بار بھی یہی ہوا کہ نفل کے دوران ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا اور انہیں سمجھ آ گئی کہ انہیں عیسائی دائی کو رنگے ہاتھوں کیسے پکڑنا ہے۔ ترکیب کے ذہن میں آتے ہی سلطان مطمئن ہو گیا۔ وہ جانتے تھے اب جو کچھ وہ کریں گے اس سے عیسائی دائی کا راز فاش ہو جائے گا اور وہ رنگے ہاتھوں پکڑی جائے گی۔ وزیر کی بیوی بھی نقصان سے محفوظ رہے گی، لیکن اس سے پہلے سلطان کو ایک آخری بار اپنی تسلی کرنی تھی اور اس لیے ضروری تھا کہ وہ وہی کرتے جو ہمیشہ کرتے تھے۔ رات کے سائے گہرے ہوتے ہی سلطان نے اپنا بھیس بدلا اور سیاہ جبہ اوڑھ کر اپنے محل سے باہر نکل آئے۔ وہ بھیس بدل کر اپنے شہر میں اس عیسائی عورت کا مقام تلاش کرنے والے تھے جس کے بارے میں آج دن بھر ان کے محل میں چرچا جاری تھا۔ وزیر نے جب انہیں دیکھا تو ان کے ساتھ ہو لیا اور یہ دونوں رات کے گہرے سائے میں عیسائی کے محل میں جا پہنچے۔ یہاں تمام گھر عیسائیوں کے تھے، انہیں آزادانہ طور پر اپنی عبادت کی آزادی تھی۔ یہی اس ریاست کی خوبصورتی تھی جسے سلطان نے تشکیل دیا تھا، جہاں ہر مذہب کے لوگ اپنی زندگی سے جینے کا پورا اختیار، لیکن کسی بھی مذہب کے انسان کو قتل کرنے کا اختیار ہرگز نہیں تھا۔ یہی بات سلطان کو طیش دلا رہی تھی۔ آخرکار اس عیسائی دائی کو ان معصوم بچوں سے کیا لینا دینا جو ابھی اس دنیا میں آئے نہیں تھے؟ یہ عیسائی دائی صرف مسلمانوں کی حیثیت سے انہیں مار ڈالتی ہے، آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ سلطان نے اس تفتیش کے تحت آج عیسائی کے محلے میں آئے تھے۔ جلد ہی لوگوں کی بتائی ہوئی معلومات کے مطابق انہیں عیسائی دائی کا گھر مل گیا۔ رات کا پہر اس لیے ہر طرف گہرا سناٹا تھا، لیکن آدھے دنوں کی چاندنی کی روشنی میں ہر حال عیسائی دائی کا گھر صاف نظر آ رہا تھا۔ سلطان جانتے تھے کہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ان کے سوالوں کا جواب مل جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اچانک عیسائی دائی کا گھر کا دروازہ کھلا اور ایک لمبی سی عورت نے ہر ہاں جھانک کر اس کا گہرا رنگ سانولا چہرے مہرے سے ظاہر تھا۔ یہ وہی
عیسائی عورت وزیر نے بھی جیسے اسے دیکھا سلطان سے کہا، اے سلطان، یہ وہی دائی ہے جس کے بارے میں میں نے آج آپ کو بتا رہا تھا۔ سلطان عزیز سے کہا کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ آخر اس عورت کو رنگے ہاتھوں کیسے پکڑنا ہے، اور اس لیے سلطان کو جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ ضرور کریں گے۔ آج یہاں ان کے لیے آنے کا مقصد آخری بار جائزہ لینا تھا، آخر یہ عیسائی دائی اپنی حرکات سے کیسے کرتی ہے۔ ان کے باتوں کے دوران ہی عیسائی دائی نے اپنے گھر سے قدم باہر نکالا اور تیزی سے ایک جگہ جانے لگی۔ یہ دونوں بھی مناسب فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کرنے لگے۔ عیسائی دائی چوکنا ہو کر چل رہی تھی، وہ بار بار اس کا پاس جائزہ لیتی، لیکن پیچھے کرنے اور بھیس بدلنے میں تو سلطان اور وزیر بھی ماہر تھے، اس لیے عیسائی دائی انہیں پکڑ نہیں سکتی تھی۔ جلد ہی یہ عورت ایک بڑے سے مکان کے سامنے جا کر رکی۔ وہاں رکتے ہی اس نے 3 بار منہ سے چیل جیسی آواز نکالی، جیسے ہی وہ کسی سے اشارہ دے رہی ہو کہ میں باہر موجود ہوں۔ ایسے ہی ہوا کہ چند لمحے گزرتے ہی مکان کا دروازہ کھلا، ایک پادری مکان سے باہر نکلا۔ سلطان نے جیسے ہی دیکھا پہچان لیا، سلطنت کے سب سے بڑے پادری کا گھر تھا۔ عیسائی اور پادری باتوں کی آواز سلطان کے وزیر کے کانوں میں پڑ رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں مکان کے پچھلی طرف ہی کان لگائے کھڑے تھے۔ دونوں کی باتیں سن کر سلطان اور وزیر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آخر کیا نفرت تھی ان عیسائیوں کے دل میں مسلمانوں کے لیے۔ اس بات کا پتہ تھا کہ سلطان کو چل ہی گیا جب عیسائی دائی نے پادری سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، پورے شہر میں میری علاوہ کوئی قابل دائی موجود نہیں ہے، اور ہر مسلمان عورت کے ہاں ہونے والے بچے کو مار ڈالتی ہوں۔ آج بھی میں نے ایک بچے کا قتل کیا ہے، اور اب وہ عورت دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، اور اس نے اس کے اندر ایسی پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں کہ پادری مسکرانے لگا، اور اس نے عیسائی دائی کو شاباش دی اور کہا وہ اس کے ہنر سے واقف ہے اور اس کا مشن وہ لوگ جلد کامیاب ہوں گے۔ سلطان نے جس طرح اس ملک پر قبضہ کر کے اسلام کو نافذ کیا ہے، وہ جلد ہی مسلمانوں کی نسل ختم کر دیں گے، اور چاہے انہیں جتنا وقت لگ جائے، اور اس مزید افراد شامل کرتے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا اس پوری سلطنت میں کوئی مسلمان نہیں بچے گا۔ آخرکار عیسائیت کی تعداد میں مسلمانوں سے بڑھ جائے گی، تب مسلمان خود ہی کمزور پڑ جائیں گے۔ عورت نے پادری کو بتایا کہ کل یا پرسوں وزیر کے گھر بچے کی پیدائش متوقع ہے، چونکہ وزیر کا سیدھا تعلق سلطان سے ہے، اس لیے وزیر کو سبق سکھائے گی اور اس بچے کو بھی مار ڈالے گی، اور اس کی بیوی کے ساتھ ایسی پیچیدگیاں پیدا کرے گی کہ وہ آئندہ کبھی ماں ہی نہ بن سکے۔ ایسا کرنے سے وزیر کے آنے والی نسل رک جائے گی اور سلطان کو بھی سبق مل جائے گا۔ وہ اس کام کے لیے بے حد پرجوش معلوم ہوتی تھی۔ جیسے وزیر کے ہاں بچے کی پیدائش کا سنا تو پادری بھی پرجوش ہو گیا، اور اس نے عورت سے کہا اس بار اسے بہت دھیان سے کام لینا ہے، کیونکہ سلطان بہت چلاک انسان ہے۔ اگر اسے ذرا بھی بھٹک ہوئی کہ عیسائی دائی بچے ضائع کرتی اور کچھ نہ کچھ ضرور کر لے گا۔ عیسائی دائی نے کہا بے فکر ہی کریں، وزیر کی بیوی مکمل طور پر میرے اختیار میں ہے، اور جیسے میں کہتی ہوں ویسے ہی کرتی ہے۔ سلطان ہمیں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ میں اپنی بات مکمل کر کے یہ عورت پادری سے رخصت ہو کر اپنے گھر کی جانب چل پڑی۔ پادری بھی اندر چلا گیا، اور سلطان وزیر کے وہاں کھڑے رہنے کی اب کوئی وجہ نہیں بچی تھی۔ ان کے قدم من بھرے ہوئے رہے تھے، کیونکہ آج جو کچھ انہوں نے سنا تھا، اس کے بعد انہوں نے آنے والے وقت کے سائے اپنے سر منڈلاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ لیکن سلطان بھی آخر سلطان تھے، جو کچھ بھی انہوں نے سوچ رکھا تھا اس پر عمل کرنے سے اس عیسائی عورت کے ساتھ کیا ہونے والا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ محل میں واپس آتے ہی سلطان نے شاہی طبیب کو اپنے پاس بلایا۔ یہ شاہی طبیب حکمت کا کام بھی کرتا تھا۔ سلطان نے اس بوڑھے حکیم کو ایک خاص قسم کا مشروب بنانے کا حکم دیا، ایسا مشروب جس کی خوشبو سے انسان اسے پینے کے لیے مجبور ہو جائے۔ لیکن اس کی جو خصوصیات سلطان کو حکیم کو گنوائی تو بوڑھا حکیم سر ہلانے لگا اور کہنے لگا، اے سلطان، اگرچہ ایسا مشروب بنانا بے حد مشکل ہے، لیکن میرے سالوں کی ریاضت اور مشقت کی وجہ سے میں اسے بنا سکتا ہوں۔ آپ فکر ہی مت کریں، جلد ہی آپ کی خواہش کے عین مطابق یہ مشروب بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ بوڑھا حکیم بادشاہ کو یقین دلا کر چلا گیا۔ بادشاہ ایک کام سے مطمئن ہو گئے، لیکن ابھی انہیں بہت سے کام باقی تھے۔ ذرا ہی دیر بعد سلطان نے ایک خاص کنیز کو اپنے دربار میں بلایا۔ رات کے اس پہر جب پورا محل خالی تھا، سب اپنے کمروں میں گہری نیند سو رہے تھے۔ سلطان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ پہلے حکیم اور اب یہ کنیز، وہ یقیناً کچھ بڑا ہی سوچ رہے تھے۔ کنیز کی آنکھیں نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن سلطان کے حکم کو ٹال نہیں سکتی۔ وہ آئی اور اس نے آتے ہی سلطان کو سلام کیا اور کہنے لگی، اے سلطان، آپ نے مجھے رات اس پہر جو بھی کام
سے یاد کیا، اس کو کام کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ سلطان نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، اے کنیز، میں معذرت چاہتا ہوں کہ رات کے اس پہر میں نے تمہاری نیند خراب کی، لیکن ایک بے حد ضروری کام پڑا ہے۔ کل کا روز وزیر کے زندگی کے لیے بے حد اہم ہے، اور کل وزیر کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پیدائش کے وقت تم وزیر کی بیوی کے ساتھ رہو، جو کچھ میں تمہیں کہوں تم وہی کرو۔ کنیز یہ سن کر حیران رہ گئی، اور اے سلطان، تم جانتے ہو وزیر کی بیوی اس قدر نکھچی ہے، لیکن جو خود آپ حکم دیں میں اسے ضرور پورا کروں گی۔ اس کے بعد سلطان نے اس کے خاص کنیز کو کچھ ہدایت دی۔ کنیز سلطان کی بات سن کر حیران رہ گئی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سلطان کی بات ماننا اس کے لیے مجبوری تھی، وہ نہیں ٹال سکتی تھی، کیونکہ سلطان اس پر خاص اعتماد کرتے تھے۔ کنیز نے سلطان کی بات مکمل ہی کہا، اے سلطان، آپ فکر ہی مت کریں، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ کل کا دن وزیر کی بیوی اور اس عیسائی دائی کے لیے بے حد اہم ثابت ہوگا، اور آپ کی اعلیٰ کاربند سب کروں گی جو آپ نے مجھے کرنے کے لیے کہا۔ کنیز یہ بات سن کر سلطان مسکرانے لگے، وہ جانتے تھے کہ بے حد قابل کنیز ہے، وہ اس سے پہلے بھی اس سے کئی کام لے چکے تھے۔ وہ کل کا دن تو بے حد اہم تھا، ایک مسلمان کی جان بچانی تھی اور ایک قاتل کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا، اس کے لیے سلطان اس جیسی قابل کنیز پر ہی بھروسہ کر سکتے تھے۔ کنیز سلطان سے رخصت لے کر چلی گئی۔ صبح ہونے سے چند ہی گھڑیاں باقی تھی، لیکن نیل سلطان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سلطان نے 2 نفل نماز ادا کی اور رب سے اپنی کامیابی کی دعا کی۔ وہ بے تابی سے صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ جلد ہی صبح کا سورج طلوع ہو گیا، اور آج کا دن سلطان اور وزیر کی بیوی اور خاص کر عیسائی دائی کے لیے بے حد خاص ہونے والا تھا۔ وہ سب کچھ ہونے والا تھا جو شاید پوری سلطنت میں اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو۔ مگر فریقین کو پتہ لگ جاتا سلطان کے ذہن میں کون سی ترکیب آئی ہے تو آج کیا کچھ ہونے والا ہے، تو ان کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کیونکہ سلطان عقل و ذہانت میں یکتا تھے۔ جو کچھ انہوں نے سوچا تھا وہ سب کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ سلطان نے وزیر کو بلایا، اس سے خاص ہدایت دی کہ چونکہ آج اس کی بیوی طبیعت کافی ناساز ہے، اس کے ہاں بچے کی ولادت متوقع ہے، وہ اسے صبح ہی محل کے اندر لے آئے۔ یہاں موجود کنیزیں اس کا خاص خیال رکھیں گی، چونکہ آج اس بچے کی ولادت بھی ہونی ہے۔ یہ خاص کام محل کے اندر ہی ہونا چاہیے تھا۔ وزیر کو اس بات کا کیا انکار ہو سکتا تھا؟ فوراً ہی اپنی بیوی کو لے کر محل کے آ گیا۔ وزیر پورے دنوں سے حاملہ تھی اور آج اس کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع تھی۔ وہ سلطان کے ہاں آنے پر ناخوش تھی، ایسا لگتا تھا کہ سلطان کے خلاف اس کے دل اور ذہن کے بغض بھر رکھا ہو۔ وہ بار بار وزیر سے کہہ رہی تھی، یوں ہی کسی پر بوجھ بننے سے اچھا ہے ہم اپنے ہی گھر میں فرض نمٹ لیں، لیکن وزیر نے اسے چپ کرا دیا اور یہ کہہ کر اپنے ہم لوگوں سے بے حد محبت کرتے ہیں، تمہارے صحت کی جانب سے بہت فکر مند ہیں۔ سلطان کے ہاں ہر طرح کی سہولت موجود ہے اور ساری کنیزیں بالکل بہنوں کی طرح ہیں اور تمہارا خیال رکھیں گی۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ سلطان نے تمہارے لیے ایسا زبردست حکم جاری کیا ہے۔ وزیر کی بیوی کسی قدر مطمئن ہو گئی جب اسے اس کے لیے تیار کیے گئے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اب انتظار تھا تو صرف عیسائی دائی کا، جس نے اپنے مخصوص وقت پر ہی آنا تھا۔ جو دوست اس کہانی کو مکمل طور پر سننا چاہتے ہیں وہ دوسرے پارٹ کا انتظار کریں یا نظر آنے والے سکرین پر کلک کر کے ہماری آج کی اس کہانی کو مکمل طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔